هذا الإسق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي أو كما قال رسول الله إلى آخر الحديث. میں نے سنا یہاں کیسا ماحول سننے کا ہوتا. چلیے آج 1:15 بجے رات میں کرتے شروع, یہ کبھی پھر حاضری ہوگی تو 11 بجے رات میں ٹائم ملے گا انشاءاللہ. ہاں اس وقت آپ مسرور ہو کر سن رہے, مسرور ہو کر سن رہے. سبحان اللہ, تو میں بھی مسرور ہو کر خدمت کر رہا ہوں. تھوڑی دیر اور زحمت کریں, ذرا محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہر شے نبی کو جانتی ہے, ہر شے نبی کو جانتی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آ گیا ایک دیہاتی. کون آیا؟ دیہاتی, شہری نہیں, دیہاتی, مسلم نہیں, غیر مسلم. کہاں آیا؟ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر بولا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. توجہ چاہوں گا. دیہاتی بولا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے, سب اپنے ساتھ برہان لے کر آئے, سب اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے. حضرت آدم آئے, حضرت شیس آئے, حضرت زکریا آئے, حضرت یحییٰ آئے, حضرت یعقوب, حضرت ایوب آئے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت ابراہیم آئے, حضرت اسماعیل آئے, حضرت نوح آئے, حضرت لوط آئے, حضرت یوسف آئے, حضرت سلیمان آئے, حضرت ہود آئے, حضرت نوح آئے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آئے, سب اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے. آپ بھی نبی ہیں, مجھے معجزہ دکھائیے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اور آپ کا کلمہ پڑھ دوں. آپ دیکھیں مطالبہ غیر مسلم کا, دیکھیں مطالبہ ایک دیہاتی کا. آقا نے فرمایا تم معجزہ دیکھو گے؟ ہاں دیکھوں گا. تو ایک آواز آئی اور ابھی وہ اور نبی تھے جنہیں معجزے دیے گئے. کسی نبی کو 3 معجزے, کسی نبی کو 5 معجزے, کسی نبی کو 7 معجزے. تو جس نبی کے سامنے کھڑا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ سر کے بال شریف سے لے کر پیر کے ناخن شریف تک سراپا معجزہ ہے. یہ چلے تو معجزہ, رکے تو معجزہ, بولے تو معجزہ, خاموش ہو تو معجزہ, رفتار معجزہ, گفتار معجزہ, جلوہ معجزہ, طلوہ معجزہ, مکی زندگی معجزہ, مدنی زندگی معجزہ, سینہ معجزہ, مدینہ معجزہ, دندان معجزہ, خاندان معجزہ, آنا میلاد, جانا معراج. میلاد بھی معجزہ ہے, معراج بھی معجزہ ہے. معجزہ دیکھو گے تو آقا نے فرمایا سامنے کھجور کا درخت دیکھو. بولا عربی میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا آقا نے درخت کے اوپر درخت کا خوشہ دیکھو. بولا میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا خوشہ میں جان ہے؟ بولا نہیں. زبان ہے؟ نہیں. چل سکتا ہے خوشہ؟ نہیں. بول سکتا ہے؟ نہیں. مادہ تفہیم ہے؟ نہیں. قوت ادراک ہے؟ نہیں. تو آقا نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں گا تو خوشہ میں جان بھی آ جائے گی, زبان بھی آ جائے گی. یہ چلے گا اور چل کر میری بارگاہ میں آئے گا اور بولے گا تو سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا. عربی بولا اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی ضلالت و گمراہی کے پلے فارم سے نکل کر رشد و ہدایت کے پلے فارم پہ آ جاؤں گا. آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالوں گا. فداہ رسول اللہ. آقا نے خوشہ کو بلایا, آقا نے میرے نبی نے بلایا. فجال ینزل من النخلہ, وہ آدمی کی طرح نیچے اترنے لگا.
حتی سقط الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ خوشہ چلتا وقت میں نبی میں آ گیا، کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ عربی بولا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا، آپ کی کتاب سچی، آپ کا خدا سچا، آپ کی نبوت سچی، آپ کی رسالت سچی، آپ کی دعوت سچی، آپ کی تبلیغ سچی، آپ کا کلمہ سچا۔ لا الہ، مل کر سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، داخل اسلام ہو گیا عربی۔ آقا کی بارگاہ کے شاعر، میرے نبی کی بارگاہ کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نطق الحجر جاء الشجر شق القمر بے اشارتی ہی، اے میرے آقا آپ کی شان رسالت کا کیا کہنا، آپ اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلام کرتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں تو درخت آ کر آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا، آپ اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہی مفہوم اعلیٰ حضرت کے شعر میں دیکھو، فرماتے اعلیٰ حضرت سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اگر ہو آپ کی اجازت، آپ کی اجازت ہو تو ایک حدیث اور پیش کر دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے بھیا؟ اللہ اکبر۔ نظم کے لیے بار بار اجازت لی گئی، آپ نے اجازت دی، نثر کے لیے بھی آپ اجازت دے رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ایک حدیث اور سنو۔ یوں تو بیان کا بھی میلاد شریف کا بھی تفصیل بیان کرتا میں اگر ماحول ہوتا، لیکن چونکہ افراتفری ہے، ہر طرف انتشار ہے، اور رات کے 2 بجے کے بعد آپ حضرات پہ نیند کا غلبہ مسلط ہے، اور یہ بھی فکر لاحق ہے کہ یہ پروگرام 2 روزہ ہے، آج کی شب میں بھی جشن عید میلاد، جشن میلاد مصطفیٰ، اور کل کی شب میں بھی ہے جشن میلاد مصطفیٰ، تو 2 روزہ پروگرام ہے، تو آپ کی نیند ہو جائے، فجر سے پہلے آپ بیدار ہو کر فجر کی نماز ادا کر لیں، یہ وقت بھی آپ کو ملنا چاہیے، لہٰذا میں آپ کے قیمتی وقت کو خوب ملحوظ رکھتے ہوئے بس ایک حدیث شریف اور پیش کر دیتا ہوں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے، سبحان اللہ بول دیں۔ اب میں یہ بتا دوں کہ میرے نبی نے خود اپنی زبان سے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ آج ذکر اللہ قادری صوبائی صدر تحریک تحفظ سنیت بریلی شریف نبی کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، آج خطبہ کر رہے ہیں، نقبہ کر رہے ہیں، ادبہ کر رہے ہیں، فصحا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے بھی اپنی زبان سے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ اے نوجوانوں، قیمتی گفتگو ہے، قیمتی۔ اگر کوئی اعتراض کرے، آپ سے سوال کرے کہ کیا آپ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے اپنے میلاد کا ذکر کیا، اگر کوئی اعتراض کرے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو سوال بھی میں نے بتایا، آپ جواب دے رہا ہوں۔ ہاں، میرے نبی نے اپنی زبان سے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے اور بھی تفصیل کیا ہے۔ سنیے حدیث شریف، عن العرباض بن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا ملت الارض حین وضعتنی قد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام او کما قال رسول اللہ الى آخر الحدیث۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی آخری نبی اللہ کی بارگاہ میں مکتوب تھا جب حضرت آدم نہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، قیمتی گفتگو ہے، قیمتی۔ آقا فرماتے حضرت آدم نہ تھے، میں تھا۔ خطبہ شریف کے ساتھ وہ جملہ پیش کیا میں نے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ آقا فرماتے حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم نہ تھے۔ اور آگے فرمایا اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ میلاد کا معنی کیا بتایا میں نے؟ پیدائش، ولادت۔ آقا فرماتے سأخبرکم بأول امری،
اے میرے دیوانوں پروانوں فردانوں مستانوں چابازوں سرفروشوں مجاہدوں صحابیوں مومنوں، میں تمہیں اپنے اول حالات کے بارے میں بتا رہا ہوں. آقا فرما رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، سنو میں کون ہوں. دعوت ابراہیم، فرماتے آقا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا کی، قرآن شریف میں موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا. قاری صابر حضرت سینی دہلوی شاعر بھی ہے اور حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ان سے پوچھئے قرآن شریف میں ہے یہ ٹکڑا، ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے مولا کعبے کی تکمیل تعمیر کی تکمیل تو ہو گئی، اب کعبے کو آباد کرنے والے آخری نبی کو بھیج دے. اللہ اکبر، آخری نبی کو بھیج دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی اور آگے آقا فرماتے وَبَشَارَةُ عِیسیٰ، اے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہے. تو آقا فرماتے میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. اور آگے فرمایا آقا نے وَرُوْيَ أُمِّ الَّذِي رَاتُ حِينَ وَضَعَتْنِي، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورًا، ایک ایسا نور ظاہر ہوا، أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُرُ الشَّامِ، کہ اس نور میں اتنی روشنی، وہ نور اتنا منور کہ میری والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں مکے میں بیٹھ کر ملک شام دیکھ رہی تھی، ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، ملک شام کی گلیوں کو دیکھ رہی تھی، ملک شام کے بازاروں کو، بیابانوں کو، میدانوں کو، ریگستانوں کو، جنگلوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، خلاؤں کو دیکھ رہی تھی. توجہ چاہوں گا، حضرت آمنہ خاتون پیارے نبی کی ولادت کے وقت مکہ شریف میں بیٹھ کر مدینہ شریف دیکھ رہی ہیں، ملک شام دیکھ رہی ہیں، یمن دیکھ رہی ہیں، مصر دیکھ رہی ہیں. مجھے کہنے دو یہی وہ نور مصطفیٰ ہے جس کی جھلک آج جائز ضلع امیٹھی صوبہ اتر پردیش میں نظر آ رہی ہے. یہی وہ نور ہے جو مشرق میں بھی پھیلا، مغرب میں بھی پھیلا، شمال میں بھی پھیلا، جنوب میں بھی پھیلا. اور جب یہ نور پھیلتا گیا، یہ نور پھیلتا گیا تو ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، ہولینڈ میں، موریشس میں، ملیشیا، سری لنکا، کینیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، کائنات کے گوشے گوشے میں اس شان سے پھیل گیا کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی آواز آئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو خیر الانام آ رہے ہیں، وہ لے کے خدا کا کلام آ رہے ہیں. فرشتوں نے آ کر کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں. میرے نبی کی ولادت ہونے والی ہے. حکم خدا ہوا اے حوا تو چلی جا، آ گئی حضرت حوا. حکم خدا ہوا اے مریم تو بھی چلی جا، آ گئی حضرت مریم. حکم خدا ہوا اے حاجرہ تو بھی چلی جا، آ گئی حضرت حاجرہ. حکم خدا ہوا اے آسیہ تو بھی چلی جا، آ گئی حضرت آسیہ. بتاؤ حضرت حوا کون؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. صحیح جواب دیا آپ نے. ہاں ہم سب کی ماں ہیں جی، حضرت آدم کی زوجہ محترمہ. سبحان اللہ. حضرت مریم کون؟ بولو جلدی بولو، ٹائم کم ہے کام زیادہ. کون ہے حضرت مریم؟ صحیح جواب دیا نوجوان نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. حضرت حاجرہ کون؟ جلدی بولو.
بالکل صحیح جواب. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. حضرت آسیہ کون؟ بولو آسیہ کون؟ آسیہ بدبودار کافر فرعون کی بیوی. اے بچوں معلومات میں اضافہ کرو. آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی. نبی کی ولادت کے وقت آسیہ کو بھی حضرت آمنہ خاتون کی خادمہ بننے کی سعادت ملی. آخر کیوں یہ سعادت انہیں ملی؟ آخر کیوں یہ سعادت ملی؟ آخر کیوں؟ سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. قسمت کی معراج ہو رہی ہے. قسمت کی معراج ہو رہی ہے کہ خادمہ بننے کی سعادت مل رہی ہے. آسیہ کو یہ سعادت کیوں ملی؟ تو اس لیے ملی جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو آسیہ فرعون کی بیوی آگے بڑھی، بولی یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، آپ اسے قتل نہ کریں، میرے حوالے کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گا. ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، جب ہم اس کی پرورش کریں گے تو یہ ہمارا بیٹا ہوگا. مجھے ماں بولے گا، آپ کو والد بولے گا، ہم بیٹے کی طرح پرورش کریں گے. تو یہ عادت اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ اپنے محبوب کی والدہ حضرت آمنہ کی خادمہ اللہ نے حضرت آسیہ کو بنا دیا. ہوئی ولادت نبی کی. حضرت عبد المطلب فرماتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، مجھے خبر ملی کہ چاند کی طرح میرے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا ہے. میں بھاگتا آیا فتبسم ضاحکا. عبد المطلب فرماتے گود میں محمد عربی تھے، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو نبی مسکرانے لگے. نبی مسکرانے لگے اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. سبحان اللہ. مل کر بولو سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب فرماتے کہ گود میں پیارے مصطفیٰ ہیں، محمد عربی ہیں. میں بھاگتا بجا رہا ہوں کہ گود میں محمد عربی ہوں گے اور میں طواف کعبہ کروں گا. فرماتے میں بڑی تیزی سے جا رہا تھا، بڑی سرعت کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے رک کر دیکھا کہ میں محمد عربی کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا اور کعبہ محمد عربی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اور در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. جب نبی پیدا ہوئے منہ کے بل گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں؟ اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نبی کی ولادت ہوئی ہے. ولادت سے پہلے اللہ اکبر حالات دور جاہلیت میں کیسے تھے بتانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن ماں بہنوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. اور ماں بہنوں کو دیکھتے ہوئے، تعداد کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جامع میں ہے، جامع جم نہیں ہے. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، تعداد میں دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ. تو گویا جتنا ذوق اور شوق مردوں کو ہے اتنا ہی ذوق اور شوق ماں بہنوں کو ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ان کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والے نبی آج ہی کی تاریخ میں تشریف لائے.
ان کی ولادت کو رحمت بتانے والے نبی آج ہی کی تاریخ میں تشریف لائے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دینے والے نبی آج ہی کے دن تشریف لائے۔ ورنہ ان کو بھی پتا ہے میرے نبی کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کس قدر مظالم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اے بچوں غور کرو، آخری بات سنو، مظالم کی انتہا، ظلم کی ایک داستان سن لو 5 منٹ میں۔ دہیہ کلبی نام کا ایک شخص تھا، کیا نام تھا؟ دہیہ کلبی۔ وہ رئیس تھا، سیٹھ تھا، دولت مند تھا، اور اس کے زیر اثر 700 لوگ تھے۔ کتنے؟ میرے نبی کی خواہش تھی کہ اگر دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو اس کے زیر اثر 700 لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب میرے نبی نے دعا کی، اے مولا دہیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما، اے مولا دہیہ کلبی کو نور ایمان عطا فرما، اے مولا دہیہ کلبی کو ہدایت عطا فرما، اے مولا دہیہ کلبی کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرما۔ نبی نے دعا کر دی تو قبول ہو گئی، اور دعا قبول ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین، جبرائیل امین آگئے۔ یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور آج دہیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنے آ رہا۔ اللہ اکبر۔ آیا دہیہ کلبی، کلمہ پڑھنے آیا، اسلام قبول کرنے آیا، اور جب آیا تو میرے نبی نے اپنے شانے سے چادر مبارک اتار کر بچھا دی۔ میرے نبی نے چادر بچھا دی اور دہیہ کلبی سے فرمایا، اے دہیہ کلبی تم میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، تم میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ دہیہ کلبی نے چادر کو سمیٹ کر چوم لیا، دہیہ کلبی نے چادر کو آنکھوں سے لگا لیا، دہیہ کلبی نے چادر کو سر پہ رکھ لیا اور کہا، یا رسول اللہ میں اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا، میں اتنی بڑی بے ادبی نہیں کر سکتا، میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں سرکار، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے سرکار، میں آیا ہوں، اسلام پیش کیجئے، اپنے دامن میں جگہ عطا کیجئے۔ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دہیہ کلبی کے ساتھ 700 افراد بھی داخل اسلام ہوئے۔ دہیہ کلبی اسلام قبول کر کے زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ آقا نے فرمایا، دہیہ کلبی تم روتے کیوں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، مسرت اور شادمانی کا موقع ہے، تو جہنم سے نکل کر گویا جنت میں آ گیا ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو رو کیوں رہا؟ تو دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی غلامی اختیار کرنے سے پہلے میں ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے میں ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں سرکار، میں رو رہا ہوں۔ آپ پوچھئے رب العالمین سے کہ میرے لیے اگر کوئی سزا ہوگی، جان دینے کی سزا ہوگی تو جان دے دوں گا سرکار۔ آپ پوچھئے، میرے نبی نے یہ بات سنی تو میرے نبی بھی رونے لگے، صدیق اکبر بھی رونے لگے، عمر بھی رونے لگے، عثمان غنی رونے لگے، علی رونے لگے۔ پوری محفل میں سناٹا ہے، پوری محفل رو رہی ہے، بار بار کہہ رہا دہیہ کلبی، یا رسول اللہ میں نے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں 70 بچیوں کا قاتل ہوں سرکار، میں بہت بڑا مجرم ہوں سرکار، میں بہت بڑا ظالم ہوں سرکار، میں بہت بڑا پاپی ہوں سرکار، میرے لیے کیا سزا ہے
ارشاد فرمائیے طائر سدرہ آ گئے، بلبل سدرہ آ گئے، روح الامین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دہیا قلبی اگرچہ ظالم تھا، اگرچہ پاپی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں کا گناہ معاف فرما دیا ہے، 60 سالوں کا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اے ماں بہنوں، آپ پہ تو ڈبل احسان ہے، آپ پہ تو نبی کا احسان ہی احسان ہے کہ جن بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں اس وقت کے لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک لڑکی ہے اگر اس نے اس کی پرورش کی، اچھی پرورش کے بعد شادی کر دی تو باپ کو جنت ملے گی، ماں کو جنت ملے گی۔ اللہ اللہ، تو آپ کی پرورش، آقا نے آپ کی پرورش لوگوں کے لیے رحمت بتائی، آپ کی پیدائش مومنوں کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ وہ زمانے جاہلیت تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش لوگ نحوست سمجھتے تھے، یہ نبی کا دیا ہوا پیغام ہے کہ آج لڑکی کی پیدائش رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت۔ ماں بہنوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ پابندی کریں نمازوں کی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ کی بھی قضا نہ ہو۔ نوجوانوں، آپ سے بھی التجا کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، آپ کی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو انشاءاللہ، سارے لوگ اٹھا، میں رخصت ہو رہا، بولو انشاءاللہ۔ تو آقا نے اپنی زبان سے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا، فرمایا میری ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ میری والدہ نے مکہ شریف میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت حلیمہ کے پاس محلے کی چند عورتیں آ گئی اور آ کر آخری بات ہے، آخری 2 منٹ میں عورتوں نے کہا حلیمہ تم پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ تیل بہت مہنگا ہے، آمدنی کے ذرائع اور اسباب نہیں ہے تیرے پاس، ارے پوری رات تو چراغ کیوں جلاتی ہے؟ اور روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے محلے میں پھیلتی ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں چراغ جلاتی ہی نہیں۔ عورتوں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا یہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکلنے والا نور ہوتا ہے، اور اسی نور سے میرا گھر بھی منور ہوتا ہے، میرا محلہ بھی منور رہتا ہے۔ اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، امام احمد رضا پکار اٹھے، کاف کے سو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ جلسہ حاضہ زندہ باد، سارے سامعین منتظمین پائندہ باد، السلام۔